الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، وہ یعظہ، اور وہ نصیحت فرما رہے تھے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو ان 5 چیزوں سے بچاؤ۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو، یعنی کہ اپنی اسٹرینتھ، جو اپنی پرائم ایج ہوتی ہے اپنی، وین یو آر ٹوٹلی کمپلیٹلی ان اسٹرینتھ اینڈ ان آل گڈ ہیلتھ، اس وقت کو اویل کر لو اپنے اس صحت کے جانے سے پہلے۔ اور پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، ایج کے جانے سے پہلے، جوانی کی ایج سے جانے سے پہلے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی اس جوانی کو اویل کر لو۔ اپنی جب تک صحت ہے اس کو اویل کر لو، اس سے پہلے کہ یہ صحت بھی جائے گی۔ قبل سقمک، جب تم بیمار ہو جاؤ گے، اور جب بڑھاپے میں آٹومیٹکلی ڈیزیزز اور یہ وہ ایٹسیٹرا جیسے کہ پتہ ہے کہ باڈی پارٹس ہی آہستہ سلولی ڈیکے یا ڈیسیزڈ ہونے کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے اس وقت، اس سے پہلے اپنی صحت کی قدر کر لو۔ پھر غنا کا قبل فقر کا، اپنی غنا یعنی کہ اپنی جو فراوانی ہے، اپنی مال دولت جو کچھ بھی جتنا بھی ہو، یا جس فارم میں بھی کسی بندے کے پاس کوئی غنا ہو، ایمپل کچھ ہو، اس کی قدر کر لے، اس کے بھی ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے۔ اور پھر فراغ کا قبل شغل کا، اپنی فراغت کو یعنی کہ جو آج تمہارے پاس اسپیئر ٹائم ہے، فری ٹائم ہے، اس کو اویل کر لو، اس سے پہلے کہ ایک ٹائم آئے کہ تمہارے ہاتھ سے وہ فری ٹائم بھی نکل جائے، اور پھر تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہو، تم چاہو یو وانٹ کہ کچھ نہ کچھ میں کروں، کوئی نیکی کروں، کہیں اللہ کے راستے میں نکلوں، کوئی فلاں ایکس وائی زی دین سیکھوں، لیکن اس وقت تمہارے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ ابھی ٹائم اگر جب ہو زندگی میں، جب بھی، اس کو اسی وقت اویل کر لو۔ اور پھر لاسٹ فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی میں ایز فار ایز یو آر لائف، اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو ان 5 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی قدر کر لو اس کے جانے سے پہلے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے نعمتانی مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر یعنی کہ میجورٹی جو لوگ ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نعمتانی مغبون، 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر میجورٹی جو لوگ ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، ایک اس کی صحت اور ایک اس کی فراغت۔ آج بہت سے ایسے نارمل دیکھا جاتا ہے، انسان ہیلدی ہوتا ہے، بالکل کمپلیٹ ہیلتھ، اچھی گڈ ہیلتھ، ان گڈ کنڈیشن، کوئی بندے کی فزیکلی اسٹرینتھ موجود ہوتی ہے، اور وہ اپنے ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے، ساری دنیا جہاں کے جو معاملات ہیں، اپنے کاروبار، دوستوں یاروں، ادھر ادھر کے جس طرح کے بھی اس کے ایوری ڈے چورز ہیں، وہ سب کر رہا ہوتا ہے، بالکل ہیلدی ہوتا ہے۔ اور پھر لیکن وہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے، اس کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنا یہ جو وقت ہے، جو میں میرے پاس اسٹرینتھ ہے، صحت ہے، اسے میں اویل کر لوں اس سے پہلے کہ میرے پاس یہ نہ رہے۔ اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے، آج کل تو دیکھیں ہر بندہ، کوئی ہارٹ مریض، کوئی شوگر، کوئی ڈائبٹیز، کوئی بلڈ پریشر، کوئی ٹینشن، کوئی انگزائٹی، کوئی نہ کوئی بیماری ایک سرٹن ایج آتی ہے، مڈل ایج کے بعد میکسیمم، کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی۔ آج کل تو ایسا پاسبل نہیں ہے ہم کہیں پہ سنیں کہ کوئی فلاں جی فیملی ہے، پوری فیملی میں نہ کوئی شوگر کا مریض ہو، نہ ہارٹ کا، نہ بلڈ پریشر کا، نہ ٹینشن، نہ انگزائٹی، نہ ڈپریشن، نہ جو بھی بیسک آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے ہماری کامن بیماری ہے۔ تو ایسا کہیں دیکھنے میں بھی نہیں آتا کہ کوئی بندہ، ایسی کوئی فیملی ہو وہاں پہ یہ نہ ہو، ہر گھر میں ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اس سے عبرت نہیں لیتے، اس سے سیکھتے نہیں، اور یہ بندہ ازیوم ہی نہیں کرتا کہ یہ بیماری کبھی نہ کبھی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، مجھے بھی تو آ سکتی ہے، میرے سامنے ہر بندے کو آ رہی ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی فرمایا نعمتانی مغبون، یہ اس میں غفلت میں 2 نعمتوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صحت سے
دوسرا اس کی فراغت سے. آج وہ اس کے بعد فارغ ٹائم ہے, دیکھ رہا ہے بیٹھ کے گھنٹوں, پہلے ہوتا تھا ٹی وی دیکھ رہا ہے, موویز دیکھ رہا ہے, جو بھی الیکٹرانک میڈیا تھا. اب آج کل کے زمانے میں وہی سوشل میڈیا کا دور ہے جی, فیس بک ہے تو اس پہ لگے ہوئے ہیں گھنٹوں, آورس. دیر آر پیپل ہو آر ڈوئنگ فیس بکنگ, واٹس ایپنگ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, یہ جتنی بھی ٹویٹر, اسکائپ, پتہ نہیں یہ جتنا فارمز آف کمیونیکیشن تھرو دس, اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جو یہ اسمارٹ فونز کا دور ہے, موبائل فونز ہیں, آئی فونز ہیں, اینڈرائڈز ہیں, آئی او ایس سسٹمز, اور یہ سب چل رہا ہے, اور ہاتھوں میں آج کل کے زمانے میں تو ہر چیز ہے. تو گھنٹوں, آورز اینڈ آورز ایوری ڈے اپنا اس سوشل میڈیا پہ ضائع کیا جا رہا ہے, اور اس جو فارغ ٹائم ہے اس کی قدر انسان کو دل میں ہمارے آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبون, ان دو نعمتوں سے لوگ غفلت میں پڑے ہیں. they don't realize we have time, you should do something productive out of it. اگر ریئلسٹکلی اسپیکنگ سوچا جائے تو فیس بک, واٹس ایپ, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, جتنی بھی ایپس ہوں گی, ان کے اوپر کوئی بندہ کچھ بھی کرتا رہے گا تو آخر اس سے اینڈ رزلٹ تو زیرو ہی رہے گا, کچھ آؤٹ کم تو کوئی خاص بینیفیشل پروڈکٹیو نہیں ہونا. پھر وائے, کیونکہ وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. اور اسی لیے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ما ينتظر احدکم الا غنا متغیا, کہ تم لوگ انتظار کرتے ہو غنا کا, یعنی کہ تم لوگ خوشحالی اور دولت مندی کا انتظار کرتے رہتا ہے انسان, اور وہ تو حالانکہ سرکشی لے آتی ہے. جس کے جب دولت آتی ہے, مال دولت آتی ہے, جس کے جیسے ہی پیسہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ سرکشی کا آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ اس کی ایک یہ سمجھے بائی پروڈکٹ ہے اس ویلتھ کا. تو تم انتظار کرتے ہو اس ویلتھ کا امیر ہونے کا, غنن, لیکن وہ تو متغین, یہ تو سرکشی لانے والی ہے. اور یا تم انتظار کرتے ہو فقراً منسین, فقر کا انتظار کر رہے ہوتے, اچھا جی دولت نہیں ہوگی تو میں بڑا نیک بن جاؤں گا. تو نہیں, فقر آتا ہے تو سب بھول جاتا ہے انسان, پھر صرف اس کا جان کے واندے پڑے ہوتے ہیں, پھر وہ اسی کام میں ہی اتنا بزی ہو جاتا ہے. او مرضاً مفسدن, یا تم بیماری کا انتظار کر رہے ہو تو فاسد ہونے کر دینے والی ہے. او حرمن مفندن, او موتن مجہزن, او الدجال والدجال الشر غائب, کہ یا پھر تم بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو, یا کہ جی ابھی تو میں بہت ینگ ہوں, کچھ تھوڑا بڑا ہو جاؤں پھر کروں گا, پھر نیک بن جاؤں گا. جی یہ کانسیپٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے, بٹ تم اس کا انتظار کر رہے ہو, حالانکہ وہ تو ان دی اینڈ تمہارے سے تمہاری وہی صحت اور فراغت دونوں چیزیں غائب کر دے گی. یا پھر تم انتظار کرتے ہو دجال کا, دجال کا ویٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے ہم لوگ, ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی آپس میں, بحث مذاکرے دجال کے بارے میں, آنا ہے نہیں آنا ہے, لیکن اس کا انتظار کر رہے ہو. حالانکہ جس دن وہ آئے گا وہ تو سب سے شر و غائب, اس جو غائب شدہ اللہ نے جو ایک فتنہ بنایا ہے انسان کی ٹو ٹیسٹ دا ہیومن بینگس, اس میں سب سے زیادہ برا ترین فتنہ وہ ہے, اور تم اس کا انتظار کر رہے ہو بیٹھ کے. اور وہ یا پھر تم انتظار کر رہے ہو وساعت ادھا امر, کہ قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو. حالانکہ قیامت جو ہے یہ تو بہت ہی ایک سخت ڈینجر حادثہ ہوگا, بڑا یعنی کہ ڈیزاسٹرس ہوگا, اور ایک کڑوا گھونٹ ہے, اس کا تم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہو. یعنی کیوں, وائی آر یو ویٹنگ, وائی آر یو ویسٹنگ یور فراغت, وائی آر یو ویسٹنگ یور صحت, وائی آر یو ویسٹنگ یور بڑھاپا. یہ حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو. لیکن انسان غفلت میں کیونکہ پڑا ہوا ہے تو وہ پھر بھی اس میں لگا رہے گا, اور اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ پروڈکٹیو انسٹیڈ. بہرحال بات یہی ہے کہ بچت تو انسان کی اسی میں ہے صرف, کہ ابھی بھی وقت ہے, اور اپنے وی شوڈ گیٹ آر ایکٹس ٹوگیدر, اس سے پہلے کہ یہ سب معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے اور خدا نخواستہ ہاتھ سے ہی نکل جائے. اور ہوگا تو یہی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک روایت نریٹ کرتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, کہ ابن آدم یعنی کہ انسان جو ہوگا اس کی جان, اس کی خلاصی نہیں ہوگی قیامت کے دن
unless اس سے 5 چیزیں پوچھ لی جائیں. کون سی 5 چیزیں؟ عن عمرہ فیما افناہ، تمہاری یہ جو عمر تھی، جو لائف میں نے تمہیں اتنی لمبی دی تھی، ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز، اس کو تم نے کہاں یوز کیا، کہاں یوٹیلائز کیا. اور پھر دوسری چیز پوچھی جائے گی عن شبابہ فیما ابلاؤ، یہ جو جوانی تمہیں میں نے دی تھی، ینگ اسٹرینتھ والی اور ایکٹیو، اس کا تم نے کس فارم میں، کس چیز میں استعمال کیا. اور عن مالہ من این اکتسبہ، کہ مال تم نے کہاں خرچ کیا، وفیما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا. مال کے بارے میں 2 سوال. مال تو آ گیا، وہ تم نے کمایا کیسے؟ فرسٹ آف آل ان پٹ حلال تھا حرام تھا، اس کی پوچھ ہوگی. اور پھر وہ اس کو خرچ کہاں کیا؟ عیاشیوں میں، شرابوں میں، ادھر ادھر 1 نمبر کے XYZ نائٹ کلبنگز میں، یا پارٹیز میں، ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں، یہاں وہاں کہاں اڑایا پیسہ، یا کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور 5 سوال ہوگا ماذا عمل فیہا علما، کہ اب جب جو نالج تمہیں دے دی گئی تھی، جو علم تمہارے پاس تھا، اس علم کے مطابق تم نے کیا عمل کیا، اس نالج کے مطابق. نالج ہر انسان کے پاس بظاہر آج کل کے تو انٹرنیٹ اور گوگل کا دور ہے. ایک کوئی چیز انسان جاننا چاہے، وہ گوگل پہ ایک سرچ کرتا ہے اور اس کے سامنے ہنڈریڈز آف ویب سائٹس کھل جاتی ہیں، اور وہ بے تحاشا ایک فلڈ آف انفارمیشن اسے پرووائڈ کرتی ہیں. اور وہ آٹومیٹکلی بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے، آج کل تو ہر بندہ بڑے سے بڑا PhD ڈاکٹر اپنے آپ کو کلیم کرتے کہ باتوں میں کے اعتبار سے کر سکتا ہے، عالم مفتی بن جائے گا، وہ اس کے پاس ساری نالج ہوگی. ویئر از گیٹنگ آل دا نالج فرام؟ اور وہاں گوگل ہوگا اس کے سامنے، اور وہ گوگل پہ ایک سرچ کرے گا اور اس کے سامنے ٹنز اینڈ ٹنز آف مٹیریل آ جائے گا. تو اس کے بارے میں بھی پھر سوال ہوگا. اچھا یہ نالج آ گئی، اب اس نالج پہ تم نے عمل کیا نہیں کیا، عمل کیا کیا، اس کے بارے میں بھی آپ انسان سے سوال ہونے والا ہے. تو ظاہر ہے پھر کیا کرے انسان. اب ظاہر ہے یہ سب ہم پر دیکھتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں پہلے احادیث میں بتایا جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ 5 اعمال ان کا یہ کرنا ہے، تو کیا کیا جائے. اب ظاہر ہے آج کل کے زمانے میں وہ صحبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں تھی صحابہ کے لیے، وہ تو صحبت ان اٹ سیلف کسی کا تقوی کو ہائیسٹ لیول پہ پہنچا دینے کے لیے کافی تھی. بٹ آج کل کے زمانے میں اب ہم کیا کریں، تو اتنا ظاہر ہے جو کلوز ونز تھے ان کے اس لیول کا تو ایمان ہمارا ہو نہیں سکتا. تو ایک ابھی جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اتیت المدینہ فرأیت رجلا یصدر الناس عن رأیہ لا یقول شیئا الا صدور عنہ قلت من ھذا، کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو آئی سو نئے مدینہ موو ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں سوال کرتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں اس پہ لوگ بالکل بلیو کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو اس پر قولو ہے، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال قلت علیک السلام، تو میں حاضر ہوا اور میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، اور مرتين میں نے 2 مرتبہ کہا علیک السلام علیک السلام. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل علیک السلام، علیک السلام مت کہو، تم کہو السلام علیکہ، کیونکہ جو علیک السلام ہے تحیۃ المیت قل، یہ تو مردوں کا سلام ہے. یعنی ایک پرانے زمانے میں کچھ ایک ٹریڈیشن تھا کہ مردوں سے یعنی کہ گریو یارڈز میں یا سم واٹ لوگ جب جاتے تھے وزٹ کرنے تو علیک السلام کہتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو السلام علیکم، فرسٹ ہمیں نصیحت فرمائی صحابی کے ذریعے ظاہر ہے آف کورس. تو پھر اس کے بعد فرمایا فقال انا رسول اللہ الذی ان اصابک ضر فدعوت کشفہ، کہ میں رسول اللہ ہوں اور میں اس اللہ کا رسول ہوں، یعنی جو جب تمہیں کوئی برائی آتی ہے، کوئی بیماری پہنچتی ہے تو وہ تم اس سے دعا کرو، وہ اسے دور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. میں نے اصابک عام سند فدعوت انبتا، جب کبھی کوئی قحط سالی یعنی کہ ڈرائی جو ویدر ہو بہت زیادہ اور ایگریکلچر پروڈکٹس کے لیے رین نہ ہو، پانی کی ضرورت ہو، تو وہ انبتا وہ کھیتیوں کو اگا دیتا ہے. تم دعا کرو وہ تمہارے ہیلپ کرے گا.
اور وَإِذَا كُنْتُ بِأَرْضِ فَقْرٍ فَلَا فَصَلَّتْ وَرَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتُ رَدَّهَا عَلَيْكَ. اور کبھی when you are traveling, اس زمانے میں کیونکہ کیملز کے ذریعے ٹریولنگ ہو رہی ہوتی تھی، کہیں سفر میں کوئی مشکل پیش آ گئی، کسی کی کیمل کہیں گم گیا تو وہ اس کو تم دعا کرو اللہ سے، وہ تمہارا کیمل واپس تمہیں لوٹا دیتا ہے. یعنی اس زمانے کی جو یعنی کہ پریشانیاں، جو مشکلات کسی کو پیش آ سکتی تھی، کوئی بھی ہو اللہ سے دعا کرو، اللہ اسے دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پھر اس پر انہوں نے جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا احد الیہ، کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. یعنی what he wanted was سب ان سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں تو میں بھی کوئی نصیحت حاصل کروں اور اس پہ عمل کروں تو شاید میں بھی کامیاب ہو جاؤں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحت فرمائی. سب سے پہلے فرمایا لا تسبن احدا قال فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کبھی کسی کو گالی مت دینا. پہلی چیز، کبھی کسی کو گالی مت دینا. تو انہوں نے کہا اس وقت سے جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی تھی، میں نے کبھی کسی کو آزاد، کوئی غلام ہو، کوئی ایون اونٹ، کیمل، بکری یعنی کہ گوٹ، کوئی ہرڈز ہوں، میں نے کسی جانور کو بھی گالی یعنی ان دا وے نہیں دی اس دن کے بعد سے. نہ کبھی اونٹ بکری کو بھی گالی نہیں دی. یہ ان کے الفاظ ماشاءاللہ. اور پھر فرمایا قال ولا تحقرن شيئا من المعروف. اور پھر فرمایا کہ اچھا اگر گالی کسی کو نہیں دینا. نمبر 2 از اگر کوئی تمہارے بارے میں کوئی بری بات کرے، تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے اگر، تو اس کی قدر کرنا. if somebody does you a favor, you should appreciate it. ایسے اسے رد نہ کیا جائے یا اگنور نہ کیا جائے، اپنے آپ کو بالا تر یا بیونڈ نہ سمجھنا کسی اچھائی سے. اور تیسری چیز وان تکلم اخاک وانت منبسط الیہ وجہک، اور اپنے بھائی سے اچھی بات کرنا. بات کرنی ہو اچھی بات کرنا، بری بات نہ کرنا اپنے بھائی سے کبھی. بھائی سے مراد ظاہر ہے المرء اخو المسلم، ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ تمام دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس دوسرے مسلمان سے اچھی بات، اچھا کلام کرنا، یعنی الفاظ اچھے استعمال کرنا، لینگویج اچھی یوز کرنا، اینڈ پولائٹلی بات کرنا. اور ان ذالک من المعروف ورفع ازارک الی نصف الساق، اور اپنے ازار کو یعنی کہ اپنی جو پینٹس ہیں انہیں اپنے ٹخنوں، اپنی پنڈلی یعنی کہ ادھر یہاں تک بائسیپس تک ادھر اٹھا کے اوپر تک پہننا. اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ ٹخنوں یعنی کہ اینکل سے اوپر رکھنا، بیکاز اینکل سے اوپر پینٹس ہونا کو خاص طور سے ایک اہمیت دی کہ اس سے نیچے جب کسی کے اس زمانے میں خاص طور سے ایک ٹرینڈ زیادہ تھا کہ جو بہت امیر یا عمراء ہوتے تھے اس زمانے میں، ان کے ڈریسز لانگ ہوتے تھے، وہ باقاعدہ ڈریگ کرتے ہوئے جاتے تھے فلور سے یا زمین سے یا روڈ سے یا پیتھ سے، یعنی کہ اتنے لانگ ڈریسز پہنتے تھے. تو خاص طور سے اس سے منع فرمایا کہ اس سے ٹخنوں سے اوپر رکھنا اپنی پینٹس کو، یا اپنے اس ازار کہا جاتا تھا اس زمانے میں، لوگ لونگیز پہنتے تھے یا شلوار کہہ لیں، جو بھی ہو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. اور پھر فرمایا کہ یہ کیونکہ تکبر کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز ایسے لوگوں سے محبت نہیں فرماتا. اس کی کافی ایک ایمفسس ہے فرمایا. اور پھر فرمایا وَإِنِ امْرَؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، اور اگر کوئی آدمی تمہیں آر دلائے، گالیاں دے اس بارے میں، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو کہ میں ایسے یہ بات رپلائی بیک کر سکتا ہوں، تو فلا تعیرو، تم غیرت مت، تم اس میں جذبات میں آ کے ایک امپلس میں کوئی ڈیسیجن نہ لینا. فإن وبال ذلك علیہ، وہ جو بھی برا بھلا تمہیں بولتا رہے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. تمہیں اس کے اوپر پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک کہ تم نے اپنا رپلائی بیک نہیں کر دیا. ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، کچھ گالی دی یا سم واٹ اس طرح سے کچھ کہتا رہا اور وہ ہنستے رہے. پھر کچھ دیر بعد اس نے غالباً انہی کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف یعنی کہ یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ اور اس شخص نے کہا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے آر دلائی، اسے رپلائی بیک کر دیا غلطی سے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تشریف لے گئے. بعد میں رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بندہ مجھے اتنی دیر سے برا بھلا بول رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا، میں خاموش تھا، میں نے ایک بات بولی اور آپ اٹھ کے گئے، اس کی کیا وجہ تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ جواب نہیں دے رہے تھے، آپ خاموش تھے،
من سمات نجا، جیسے کہ رسول اللہ ایک حدیث میں آتا ہے من سمات نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا آٹومیٹکلی. جو جب یہ ورڈ کوئی زبان سے نکل گیا تو اس کی پوچھ ہونی ہے، اس وقت تک جب تک کہ زبان سے نہیں نکلا تو وہ بندہ محفوظ ہے. تو بہرحال جب آپ خاموش تھے تو آپ کا طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور آپ نے جب رپلائی بیک کیا تو وہ فرشتے وہاں سے چلے گئے. تو یعنی کہ رپلائی بیک کرنے کو بھی اگر کوئی بندہ آر دلا رہا ہے، اس حدیث میں بھی جیسے کہا ہے کہ وہ تمہیں کوئی خاص پرٹیکولر چیز کے اوپر آر دلا رہے ہیں، یو کین رپلائی بیک، تمہیں پتہ ہے اس کی میں فلاں کوئی برائی کو اچھال سکتا ہوں، تو لیکن تم خاموش رہے، تو اس حالت میں بھی تم نے نجات پا لی. تو بہرحال اس حدیث میں جو کرنے کے ہمیں چند کامیاب آدمی، تو پروبیبلی یہ چھوٹے موٹے اعمال کرنے سے ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن کم سے کم ہمیں کچھ اعمال پتہ لگ گئے. نمبر 1 کہ سلام کے لیے پورا السلام علیکم کہنا، علیہ السلام کی جگہ. پھر دوسری بات، کسی نے گالی دی تو جواب مت دینا، کبھی کسی کو گالی مت دینا. دوسری چیز، اور کوئی اچھائی کرے تو اس کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنا. تیسری چیز، اور اپنے بھائی سے اچھی بات کرنا، اچھا کلام کرنا. کسی سے بھی بات کرنی ہو اچھی کلام کرنا، اچھی زبان سے استعمال کرنا، اچھے ورڈ یوز کرنا، پولائٹلی بات کرنا، ہمبلی بات کرنا. اور پھر یہ کہ اپنی جو پینٹس ہوں، اپنی جو شلوار ہو، پینٹس ہو، ازار ہو، لنگی ہو، واٹ ایور، اسے ٹخنوں سے ایٹ لیسٹ اوپر رکھنا ہے، اینکل سے، کیونکہ جو اینکل سے نیچے ہونا وہ ایک تکبر کی نشانی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ بس دعائی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.